2020 میں شروع ہونے والی یہ شادی اور اس شادی کے پس منظر جو کہانی ہے وہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، ماہنور اس عشق میں اس حد تک آگے جا چکی تھی کہ خضر حیات، خضر نامی جو لڑکا ہے وہ آؤٹ سائڈر تھا اور ماہنور کے ساتھ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور اسی دوران ماہنور کے مطابق ایک لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں تعلیم کی کنٹینیوٹی تو ختم ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ان کے روابط بہت زیادہ قریبی ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ماہنور خضر کو جاننا شروع کرتی ہے تو خضر کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جب ماہنور اپنے گھر والوں کا بتاتی ہے کہ میرے گھر والوں کو یہ چیزیں پسند ہیں اور تم اپنا رشتہ بھیجو گے تو یہ کچھ اہم چیزیں ہیں جو میرے بڑوں کو، میرے بزرگوں کو پسند آئیں گی، تو وہ تمہارا رشتہ ایکسیپٹ کر لیں گے اور ہم لوگ نزدیک آ جائیں گے۔ تو ہوتا بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ جب ماہنور کے گھر میں خضر کی فیملی نے جانا ہوتا ہے، ناظرین پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ماہنور لاہور کی رہنے والی ایک اچھی ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، اور خضر جو تھا وہ آؤٹ سائڈر تھا، اور ان کی ایک انسٹیٹیوٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ میں ہوں بلال ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ٹی وی۔ ناظرین، ماہنور کی کہانی آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس معصوم کے ساتھ، میں اس کو معصوم اس لیے کہوں گا کہ اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ لاہور کی ماہنور جو ہے اس خضر کے جال میں کس طریقے سے پھنستی ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ یہ بتایا جاتا ہے خضر کی جانب سے کہ ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، میرے پاس کوئی خاص پیسے تو نہیں ہیں، خاص پراپرٹی بھی نہیں ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اپنا نصیب خود لے کر آتی ہے۔ جب آپ آؤ گی تو ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی کا گزر بسر کریں گے اور معاملات کو بہتر کرتے جائیں گے۔ اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی، جس وقت ماہنور اپنے گھر پہ خضر کی فیملی کو بلاتی ہے اور وہ تمام تر ٹرکس، وہ تمام تر والدین کی باتیں جو ان کو اپنے داماد کے لیے چاہیے تھی، وہ ماہنور خضر کو بتاتی ہے کہ تم اس طریقے سے آنا تاکہ میرے پیرنٹس جو ہیں ان کو منانے میں تمہیں آسانی ہو۔ اور اس طرح ہی ہوا، خضر کی فیملی آتی ہے، بہت سارے جھوٹ سچ بولتی ہے اور ان معاملات کو اوکے کیا جاتا ہے، ماہنور کا رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ جبکہ ماہنور کے مطابق ماہنور کی فیملی کے بہت سارے لوگ اس کو کہتے بھی رہے کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو تمہارے لیے بہت ساری پرابلمز کریٹ ہوں گی، لیکن ماہنور کیونکہ اس وقت سچے پیار کی تلاش میں تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میرا خضر کے ساتھ رشتہ ازدواج اس طریقے کا مضبوط ہو کہ میرے ماں باپ اور خضر کے ماں باپ جو ہے ہم دونوں کو سپورٹ کریں اور ہم اس رشتے کو آگے لے کے چلیں۔ شادی بھی ہو جاتی ہے، اور ماہنور کہتی ہے کہ جس وقت یہ شادی کی بارات ختم ہوتی ہے اس کے بعد ولیمے سے پہلے ماہنور کے ساتھ خضر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ولیمے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو بیوی ہونے کے ناطے، ایک ہمدرد بیوی ہونے کے ناطے، محبت کی شادی کرنے کے ناطے جو ہے ماہنور کہتی ہے کہ آپ تمام تر جو جہیز کا سامان آیا ہے اس کو بیچ کے ولیمے کے پیسے ادا کر دیں تاکہ ہمارا ولیمہ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو ناظرین، اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، معمولات زندگی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک پروفیشنل لائف جو ہے ان دونوں میاں بیوی کی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد خضر ایک پراپرٹی کا کام شروع کر دیتا ہے جس سے اس کو کافی منافع ہوتا ہے۔ جب منافع ہونا شروع ہوتا ہے تو بیوی کہتی ہے، ماہنور کہتی ہے کہ آپ جب سے شادی ہوئی ہے اللہ پاک نے ہمارا نصیب جوڑا ہے تو ہمارے ہاں اللہ نے خوشیاں دکھانی شروع کر دی ہیں، لیکن خضر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو کر رہا ہوں میں خود کر رہا ہوں، اپنے سر پہ ہر طرح کی ڈیل کرتا ہوں اور اللہ پاک اس ڈیل کے صدقے جو ہے وہ ہمیں نواز رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، کچھ افیئرز جو ہیں وہ خضر کے ماہنور کے سامنے آتے ہیں، لیکن ماہنور کی محبت اس حد تک سچی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ان چیزوں کو درگزر کرتی رہتی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ماہنور اپنے خاوند کو کبھی بھی برا نہیں سمجھتی، اور اسی طرح ہی ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہنور کو اللہ پاک اولاد دینے کے قابل بنا دیتا ہے۔ جس وقت وہ اس کنڈیشن میں ہوتی ہے تو خضر کے ساتھ ماہنور کی کچھ جھگڑے، کچھ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور اسی میں اپنی سکی بیوی کو
को खिज़र ब्लॉक कर देता है। जिस वक्त महानूर की कंडीशन इस हद तक ख़राब होती है कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए तो वो उस वक्त बिल्कुल अकेली होती है, ना खिज़र और ना ही उसकी सास, कोई भी उसका साथ नहीं देता। लेकिन वो इस कसम पुरसी की ज़िंदगी इसलिए गुजार रही थी क्योंकि उसने इसके साथ पसंद की शादी की थी। तो नाज़रीन, मैं आपको आज सबसे बड़ी बात जो बताने जा रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन के ऊपर आप चलते हुए देख रहे होंगे कि ये खिज़र की शादी हो रही है। ये महानूर के साथ नहीं, एक और लड़की है, उसके साथ शादी हो रही है और बिल्कुल इसके साथ बैठी हुई लड़की जो है ये महानूर है और किस तरह खुशी से अपने खावंद की बाहों में बाहें डालने की कोशिश कर रही है, किस तरह अपने खावंद को मोहब्बत का, एतमाद का रिश्ता बताते हुए दिखा रही है। लोग सब कुछ देख रहे हैं लेकिन महानूर को किस तरह खिज़र जो है वो नज़रअंदाज कर रहा है और बाकायदा तौर पर उसके हाथ को झटका जा रहा है। नाज़रीन, कहा जाता है कि खावंद जो हैं वो अपनी बीवियों का लिबास होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्ट ही देखने में मिल रहा है कि बीवी बिल्कुल पागलों की तरह अपने खावंद को मोहब्बत दे रही है, उसके ऊपर से पैसे वार रही है और अपनी सौतन के साथ बैठी हुई भी इस तरह के एक्सप्रेशंस दे रही है ताकि किसी को महसूस ना हो कि मेरे खावंद की दिल आज़ारी हुई है मेरे आने की वजह से। लेकिन महानूर को तलाक दी जाती है और उसके बाद उसको बिल्कुल एक तरफ लगा दिया जाता है। उसके सामने उसकी सौतन को बिठाया जाता है जो दुल्हन बन के बैठी है और ये सारी कंडीशंस जो हैं महानूर बताते हुए ज़ारो कतार होती है। मेरी सिर्फ इस स्टोरी का मकसद ये है कि हमारा मुआशरा जो है हमें इन चीज़ों की इजाज़त तो ज़रूर देता है कि आप अपनी पसंद की शादी करेंगे तो शायद आपके मामलात आगे जाके बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन आज से पहले यही कहा जाता था कि जो अपने बुज़ुर्गों के कहने पर शादी करते हैं उनके रिश्ते कामयाब जाते हैं और जो अपनी मर्ज़ी से करते हैं वो 1, 2, 3 साल बाद जो है वो रिश्ते टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन महानूर जो है वो इस कदर खामोश हो गई और किसी को कुछ भी ना बता सकी कि मैं ये शादी करके इस कदर बेबस और इस तरह शर्मिंदा हुई हूँ कि ना मैं अपनी माँ के प्यार को बाकायदा तौर पर हासिल कर सकी, ना मैं अपने तमाम तर चीज़ें वालिद को और अपने भाई को बता सकी। लेकिन जो सारी सूरत हाल है वो इस वीडियो को देखें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इतनी बहादुर खातून, इस बहादुर लड़की के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस खिज़र के बारे में आप क्या कहेंगे जो अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ नई नवेली दुल्हन को साथ लिए बैठा है और बीवी को इग्नोर कर रहा है। तो नाज़रीन, हमेशा जो फैसला करें बहुत सोच समझ के करें ताकि आने वाला वक्त जो है आपके लिए बहुत अच्छा हो। मिलता है नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।